بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حاضرین محترم، بزرگ اور عزیز و معزز سامعین، محترم مشاہدین، رمضان المبارک کے بعد یہ آج ہماری پہلی نشست ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہاں اس مبارک موقع پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس کو نفع مند بنائے اور ہمارے علم کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا کرے اور ہم سبوں کو ان باسعادت بندوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے ختم ہونے کے ساتھ ہی مغفرت کی خوشخبری اللہ نے جن کو سنائی ہے، اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب بندوں میں ہم کو بھی شامل فرماتے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج 16 شوال، حضرات جو ہے 17، تو تقریباً یہ ماہ بھی دیکھتے دیکھتے آدھے سے زیادہ نکل گیا ہے اور ایسے لگ رہا ہے کہ ابھی ہم رمضان سے فارغ ہوئے ہیں۔ یقیناً رمضان کی جو برکتیں، جو رحمتیں اور رمضان کی جو نورانیت اور روحانیت جو رہی وہ دوسرے ایام سے ہمیشہ ممتاز ہی رہتی ہے۔ ہر مسلمان اس کو محسوس کرتا ہے، اس رمضان کی روحانیت کو، نورانیت کو ہر ایمان والا محسوس کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خصوصیات ہی کچھ اس طرح رکھی ہیں کہ ہر عاصی سے عاصی، گنہگار سے گنہگار انسان بھی اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کی توفیق سے آگے بڑھتا ہے اور اس مدت کی جو بھی عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور فضل سے اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو اللہ تعالیٰ نے کافی بڑھایا اور ہر آدمی اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اس فضیلت سے، اس ماہ کے انعامات و اکرامات سے انسان مستفید ہو جائے، اللہ کے جنتوں کا حقدار بن جائے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مستحق بن جائے، جہنم سے اس کا آزادی مل جائے۔ یہ ہر مسلمان اس بات کا خواہش مند بھی ہوتا ہے رمضان کے اندر، اور جو ممکن ہو سکے کوششیں بھی وہ کرتا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو کیفیت رمضان کے اندر مسلمانوں کی ہوتی ہے وہ رمضان کے بعد وہ اگر مشکل سے کہا جائے تو 10% بھی باقی نہیں رہتی، الا ماشاء اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ جس کو اپنے بندوں میں چن لیا ان کا مسئلہ دوسرا ہے، ورنہ عمومی جو بندے ہیں، عمومی جو مسلمان ہیں، رمضان کے بعد پھر سے ان کی حالتیں بدل جاتی۔ یا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے جو ہے کوئی اسپرنگ جو ہے دبا کے رکھی جائے۔ ہاں، رمضان سے پہلے جو اسپرنگ کھلی ہوئی تھی، رمضان میں اس کو دبا دیا گیا، اب پورا رمضان دبا کے رکھا گیا، جیسے رمضان کا چاند نظر آیا پھر سے اس اسپرنگ پر سے وہ پریشر ہٹ گیا، تو جس طرح وہ اسپرنگ پھر سے واپس بڑی زور سے واپس اپنی حالت پہ واپس آ جاتی ہے۔ تقریباً یہی حال ہمارا، اللہ رحم فرمائے۔ تو در حقیقت ہمیں جو ہے احساس اس بات کا کرنا ہے، کیا رمضان کے جو اعمال تھے وہ صرف رمضان کے حد تک ہی خاص تھے، اور رمضان میں ہم نے جو کوششیں کی، جو اپنے نفس کو دبایا، جو شیطان سے ہٹنے کی ہم لگے ہوئے تھے اس کوشش میں کہ ہم شیطان کے اس کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئیں، اس سے دور رہیں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہم کرتے رہیں، تو اس کا اثر ہمارے رمضان کے بعد ہماری زندگی پر کیا ہوا؟ کچھ اثر بھی ہوا یا نہیں؟
یہ صرف جو ہے ایک سیلف انالائز، ایک سمجھیے ایک سیشن میں کر سکتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا جائزہ لیں اپنے اوپر کہ اس رمضان میں ہم نے جو ٹریننگ حاصل کی، کیونکہ پورا رمضان کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک تربیت گاہ، ایک مدرسہ رہا، ایک ٹریننگ اسکول رہی ہمارے لیے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ ٹریننگ جس معاملے میں ہوتی ہے اس میں مشقتوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اب یہ مشقتیں جو ہم نے رمضان میں برداشت کی، کیا اس کا اثر ہماری زندگی پر رمضان کے بعد باقی رہا یا ختم ہو گیا؟ آپ کو معلوم ہوگا کہ روزہ جو تھا، صیام جو تھا، وہ 15-16 گھنٹے کا جو صیام جو تھا وہ مشقت والا عمل تھا۔ 1-2 دن نہیں، پورے 29 دن یا 30 دن ہم جو ہے اس معاملے میں باقاعدہ کنٹینیوسلی جو ہے ہم جو اس میں مشغول رہے۔ اور اس کے اندر کیا تھا؟ صرف حرام چیزوں سے رکنا نہیں تھا، بلکہ حرام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیں حلال چیزوں سے بھی اللہ نے رکنے کی ہمیں تاکید کی تھی، فرض قرار دیا۔ کھانا پینا حلال تھا لیکن ہمیں رک دیا گیا، نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، بلکہ قطرہ بھی عمدن اپنے حلق سے آپ اتار نہیں سکتے۔ بیوی شوہر ایک دوسرے کے لیے حلال تھے، لیکن یہ حلال رشتہ بھی روزے کی حالت میں حرام بنا دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹریننگ ہے۔ سختی کے ساتھ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرے، انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اللہ کی اطاعت کے اندر اپنے آپ کو باؤنڈ کر دے، اپنے آپ کو اس کے اندر پوری طرح اللہ کی مرضی میں اپنی مرضی کو دے دے۔ یہ وہ ٹریننگ تھی۔ تو اسی وجہ سے حلال چیزیں بھی حرام کر دی گئی، اور اللہ تعالیٰ کا چاہتے تو 1 ہفتہ کافی ہوتا تھا، یا مہینے کی 3 دن کے اعتبار سے 3 دن رکھ دیتے، لیکن 30 دن کا یہ معاملہ جو چل رہا تھا در حقیقت ایک استمرار تھا، ایک کنٹینیوٹی تھی، جو ہمیں اس بات پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے طور پر اس طرح ہم اپنے آپ کو اللہ کی مرضی میں دے دیں کہ اللہ کا حکم ہوا حلال سے رکنا، وہ بھی رک گئے، تو رمضان کے بعد تو کم از کم حرام سے رکنا ہے، اس سے رکنے میں ہمیں تکلیف نہ ہو، اس میں نفس کم قابو کرنے میں ہمارے لیے کوئی مشقت نہ ہو۔ تو یہ چیز کیا ہمارے اندر آئی یا نہیں آئی، یہ اہم چیز ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صیام کا حکم دیا، صیام کی فرضیت کا ذکر کیا سورۃ البقرہ آیت نمبر 156 میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کیوں ہم نے روزے فرض کیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ٹیگ لگا دیا، ریزن بیان کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ عمومی طور پر احکام جب بیان کرتے ہیں تو ریزن نہیں بیان کرتے، اللہ سے حکم دیتے ہیں، اللہ کا رسول ہمیں حکم دیتا ہے کرو یہ نہ کرو، یہ حلال ہے یہ حرام۔ علتیں نہیں بتائی جاتی، علتیں، اسباب، ریزنز بہت ہی کم جگہوں پر بتایا ہے۔ ان میں سے ایک جگہ یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت پر اللہ تعالیٰ نے سبب بتا دیے، کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ اللہ کے ڈر سے حرام کو چھوڑ دیں، حلال کو اختیار کریں۔ اللہ کے ڈر سے آپ جن باتوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے ان کو بجا لانے والے بن جائیں، امر کو، اللہ کے امر کو امر سمجھیں، اس حکم کو جو فرض سمجھیں اور اس کو کرنے والے بنیں، اور اللہ کے نہی کو، جس سے اللہ نے منع کیا، روکا، اس کو بھی فرض سمجھیں کہ ہمیں اس سے رکنا ہے۔ تقوی کہ اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ، حلال کی طرف لے آؤ، اللہ کے فرائض کو بجا لاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو معصیت قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہی تقوی۔ اب یہ تقوی جو ہے ہمیں روزوں سے کیسے حاصل ہوا، یہ ہمیں سوچنا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں تقوی ہے۔
آپ کو تقوی اگر ہے تو ہی آپ جو اس کو کر سکتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہے تو کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرتا. اب اللہ کا ڈر ہونے کی وجہ سے ایک انسان فرض انجام دیتا ہے، ایک انسان حرام سے بچتا ہے. اب خصوصیت کے ساتھ رمضان کے روزوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. اب یہ تقوی ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ اس تقوی کا ریفلیکشن جو ہے ہر انسان، ہر مسلمان پر، ہر روزے دار پر پڑا. اس میں پرسنٹیج ہو سکتا، اس میں پرسنٹیج ہو سکتا. کوئی جو 100% جو تقوی والا بن سکتا، کوئی جو ہے 90%، کوئی 80%، کوئی 50%، کوئی 10% بھی ہو سکتا، کوئی 5% بھی ہو سکتا. لیکن کوئی بھی ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حقیقت میں روزے دار ہو اس کو تقوی سے کچھ فائدہ نہ ہوا، یہ تقوی والا نہ بنا. پاسبل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں غیر شعوری طور پر بھی انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے محسوس کرتا، چاہے وہ سوچے نہ سوچے. میں غیر شعوری طور پر اس لیے بول رہا ہوں کہ شعوری طور پر تو انسان جو ہے سوچ سکتا ہے کہ بھئی مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، میں اللہ کے لیے رکھا ہوں تو اللہ سے مجھے اجر لینا. یہ انسان کی سوچ بن سکتی، یہ شعوری. لیکن غیر شعوری طور پر بھی انسان روزے کی حالت میں تقوی والا بنتا ہے. کیسے؟ آپ کام کر کے تھک کر آ رہے ہیں، غضب کی گرمی پڑی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، آپ روم کے اندر آئے، کمرے میں آئے، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، پیاس لگی ہوئی ہے، فریج بھی رکھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. آپ چاہیں تو فریج کھولیں، ایک گھوٹ پانی پی لیں تاکہ آپ کی پیاس بجھ جائے یا کم ہو جائے، اور پھر آپ نے روزے کو برقرار رکھیں. کیا یہ عمل کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی روزے دار کیا یہ عمل کر سکتا ہے کہ وہ کوئی دیکھنے والا نہیں، ایک گھٹ میں پانی پی لیتا ہوں؟ بڑا تو بڑا، چھوٹے بچہ بھی اگر روزے دار ہے اس کو بولیں بابا آپ کو جو ہے پیاس لگی ہے، پریشان ہو، تھوڑا سا پانی پیو، نہیں میں روزے دار، میں روزہ ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ کون سی چیز کس نے ہمیں روکا؟ اگر میں پانی پیوں ہوگا کیا؟ وہ تصور ہے، یہی وہ تقوی کا تصور ہے. یہی وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا. کوئی پکڑنے والا نہیں ہے لیکن اللہ پوچھے گا مجھے. کوئی مجھے اجر دینے والا نہیں لیکن اللہ کے پاس میں اجر سے محروم ہو جاؤں گا. یہ جو اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ، حاضر کا مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کے سننے کے اعتبار سے، اللہ کے باخبر ہونے کے اعتبار سے. اللہ میرے سے قریب ہے، میرے سامنے، میں اس کے سامنے ہوں. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جو احسان کا جو درجہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ احسان کیا ہے، بہتر سے بہتر طور پر عبادت کرنا. عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یا پھر فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ کیفیت تو پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. اور روزے کی حالت کے اندر یہ چیز، احسان کا درجہ ہر مسلمان کے اندر موجود ہوتا ہے، یہی تقویٰ. اب یہی چیز اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم 30 دن پورا مہینہ، چاہے 29 کا ملے 30 کا ملے، پورا مہینہ تم اسی تصور سے گزار رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کو تم محسوس کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کو تم محسوس کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا جو ہے یہ تصور تمہارے اندر، ایک کانسیپٹ تمہارے اندر بھرا ہوا تھا، دل و دماغ کے اندر موجود تھا. اور جیسے رمضان ختم ہوا تم اللہ کے حرام سے بھی نہ روکو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ روزے کا فائدہ کہاں گیا؟ کیسے ملا تمہیں؟ کچھ ملا ہی نہیں. تو تقوی کا ریفلیکشن یہی ہونا چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد یہ عہد کر لیں، یہ تہیہ کر لیں
یہ عزم مصمم کر لیں کہ جہاں میں رمضان کے اندر اللہ کے حلال سے بھی رک گیا تھا اللہ کے حکم کی وجہ سے، اب رمضان کے بعد مجھے اللہ کے حرام سے رکنا ہے۔ کوئی رشوت خور ہے تو وہ تہیہ کر لے کہ میں اس رشوت میں نہیں جاؤں گا۔ کوئی حرام کا کھا رہا، حرام کا کما رہا، کوئی ظالم ہے، کوئی غاصب ہے، غصب کیا ہوا، کوئی کسی کا جو ہے ہتھیایا ہوا ہے کہ کسی کے ساتھ خیانت کیا ہوا۔ اب یہ سب چیزیں جو اپنے طور سے انسان یہاں پر محسوس کرے کہ مجھے ان سب سے رکنا ہے، تو اس روزے کا فائدہ اسی وقت ہمیں ملے گا جب ہم اپنی زندگی کے اندر یہ روٹین لائیں گے، ورنہ پھر رمضان کے حد تک ہم جو عبادت کر لیں، رمضان کے حد تک ہم جو اللہ کو محسوس کریں، قریب محسوس کریں، پھر رمضان کے بعد ہم کہیں ہمارا رب کہیں۔ جس رب کے ڈر سے ہم نے رمضان کے اندر حلال کو بھی حرام ٹھہرا دیا اس کے حکم کی وجہ سے، کیا وہ رب رمضان کے بعد غائب ہو گئے؟ اسی وجہ سے بعض سلف صالحین نے کہا کہ بئس القوم، کیا ہی بری قوم ہے جو صرف رمضان میں اپنے رب کو پہچانتی ہے، رمضان میں سے ان کا رب یاد آتا ہے، پھر رمضان ختم ہوتا ہے تو پھر وہ رب پتہ نہیں کہاں، اس رب کا کوئی تصور نہیں، اس رب کا کوئی ڈر نہیں، کوئی اس کی پکڑ کا کوئی شعور نہیں، یہ کیا ہی بری قوم ہے۔ تو میرے دوستو، بتانے کی بات یہ ہے کہ رمضان کے بعد ہم تھوڑا سا بیٹھیں اور سیلف انالائز کریں، تھوڑا اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے رمضان میں کیا کیا اور رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کی فضیلت کے اعتبار سے بہت سارے اعمال ہم نے کیے، وہ فضیلتیں تھیں اپنی جگہ، لیکن جو فرضیات جو عبادتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں رکھی، وہ عبادتیں اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو رمضان کے بعد بھی برقرار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ فضیلت، وہ درجہ، وہ اجر و ثواب وہ نہیں رہا، لیکن تسلسل کے اعتبار سے، کنٹینیوٹی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادتوں کو اللہ نے برقرار رکھا ہے۔ ذرا آئیے ہم اس پر جو جائزہ لیتے ہیں کہ، اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ سلف صالحین سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی نیکی کو قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ نشانی بھی دے دیتے ہیں کہ اس کی عبادت یا اس کے اعمال اللہ کے پاس قبول ہوئے یا نہیں قبول ہوئے، یہ ہر انسان محسوس کر سکتا۔ اب یہ تو نہیں کہ فرشتہ کی گواہی دے، بابا آپ کے اعمال اللہ نے قبول کر لیا، آپ کو جنت کی خوشخبری دے دی، یہ سلسلہ تو نہیں۔ نبی بھی نہیں ہے کہ وحی کریں اللہ تعالیٰ ان پر کہ بھائی بتا دیں کہ بھائی فلاں بندہ فلاں بندے کے اعمال قبول ہوئے، فلاں کے نہیں قبول، یہ سلسلہ تو نہیں ہے۔ لیکن ہر انسان کے اپنی زندگی کے اندر جو انسان باشعور ہو، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ معلوم کرے واقعتاً اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو قبول کیا ہے نہیں قبول کیا، تو سلف صالحین سے یہ بات مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ساتھ نشانی رکھی۔ اب وہ نشانی کیا ہے کہ اطاعت کے عمل کے بعد، عبادت کے عمل کے بعد، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کے بعد اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مزید آپ کو نیکی کی توفیق ہو رہی، مزید آپ اس راہ پر، اس ڈگر پر آگے بڑھ رہے ہیں، بیکورڈز نہیں، فارورڈ نکل رہے ہیں، تو یہ آپ کا نیکی کے بعد نیکی کی توفیق آپ کو ملنا در حقیقت اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پچھلی نیکی کو اللہ نے قبول کر لی۔ وہ نیکی قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق دے رہے ہیں، وہ عبادت و اطاعت اللہ کو پسند آئی تو اللہ تعالیٰ مزید اس کی عبادت کی اللہ تعالیٰ سعادت بخش رہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کے بعد اس نیکی سے پیچھے ہو جاتا ہے، نیکی کے راہ پر چلنے کے بجائے وہ واپس برائی کی طرف آ جاتا ہے، بدعمالیوں کی طرف آ جاتا ہے، گناہوں کی طرف آ جاتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکیوں کی
اس مجموعے کو اسی پر دے مار دو، نعوذ باللہ، اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اگر قبول کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مزید اعمال کی، مزید نیکیوں کی توفیق دیتی۔ تو جو صرف رمضانی مسلمان بنتے ہیں، رمضان میں مسلمان ہیں، رمضان میں ہم نمازی پہلی صف میں بھی ہوتے ہیں، رمضان میں لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے لیے داڑھی، بعض خواتین رمضان کے لیے برقع پہنتی ہیں، بعض تاجر حضرات جیسے رمضان میں جھوٹ چھوڑ دیتے ہیں، بھئی رمضان کا مہینہ ابھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بولتے بھی ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، بھئی رمضان ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو ان کا سچ بولنا صرف رمضانی سچ ہوتا، ان کا دھوکے سے باز رہنا صرف رمضانی اعتبار سے ہوتا۔ تو یہ رمضانی جو مسلمان ہوتے ہیں کہ رمضان کے بعد وہ کہیں مسجد کہیں، وہ کہیں قرآن کہیں، وہ کہیں اذکار کہیں، کوئی تعلق نہیں، بلکہ حلال و حرام کی بھی پابندی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نیکیاں اس بات کی دلیل بنتی ہیں کہ اس کے بعد انہیں نیکیوں کی توفیق ہٹا دی جاتی ہے ان سے، تو پھر یہ نیکیاں ان کے لیے کارآمد نہیں بنیں گی۔ اللہ بہتر جانتا حقیقت، لیکن علامتوں سے بعض چیزیں پہچانی جاتی ہیں۔ علامت سے انسان کسی کو جانتا ہے کہ یہ انسان جو ہے اچھا ہے یا برا ہے، کیونکہ یہ علامت کیا ہے، بتاتی ہے کہ یہ بندہ کیسے ہے۔ اللہ نے خود ارشاد میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامت کیا ہے، ان کے جبینوں پر، پیشانیوں پر سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے خاص بندوں کے سلسلے میں۔ تو علامتوں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ علامتیں منافقین کی بتلائی، کچھ علامتیں مومنین کی بتلائی، تو علامتوں سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ علامتیں بھی ہمیں بتلاتی ہیں کہ ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں قبول، ہماری عبادتیں قبول ہوئیں نہیں قبول ہوئیں، ہماری دعائیں قبول ہوئیں نہیں قبول ہوئیں، ہم خود محسوس کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کو ہم اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ تھوڑی دیر ہم بیٹھیں تنہائی میں، کچھ دیر 15 منٹ 20 منٹ اپنے اعمال پر ہم غور کریں، نظر ثانی ڈالیں کہ ہم رمضان کے بعد کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا ہماری لائف کے اندر چینجز آئے، کچھ تبدیلیاں آئیں، کیا کچھ ہم ایسے کام کرنے لگے جو رمضان سے پہلے ہم نہیں کر رہے تھے کہ رمضان کے بعد ماشاءاللہ الحمدللہ ہم نے جو ہے اس راہ کو ہم نے اختیار کیا، اس نیکی کی راہ پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو چینج کر سکیں۔ تجدید ایمان میرے دوستو یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو ہماری زندگیوں سے غائب ہے، اس کو یاد رکھیں۔ صحابہ جب ملتے تھے ایک دوسرے سے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ایمان کی تجدید کرتے تھے، بلکہ بعض روایات میں سورۃ العصر کی تلاوت ایک دوسرے پر کرتے تھے۔ سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کو اللہ نے گھاٹے میں قرار دیا، پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نقصان میں قرار دیا۔ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ کامیاب کون ہے، نقصان سے بچنے والا کون ہے، جس کے اندر 4 صفتیں بیان کی۔ تو ان 4 صفتوں کا اعادہ ان آیات کے ذریعے سے صحابہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، ایمان کی تجدید ہوتی تھی۔ تو ہم ایک دوسرے سے نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اپنے آپ کے لیے ہم تھوڑا وقت نکالیں، ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ رات ہم جب بستر پر لیٹتے ہیں، اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں، ذکر و اذکار سے فارغ ہو کر 2 منٹ جو ہے آپ دن بھر کی جو فلم جو ہے اپنے دماغ میں لائیں، صبح سے لے کر شام تک آپ نے کیا کچھ کیا، کون سے اعمال ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہوا، اللہ کے لیے ہم نے کون سا عمل کیا، جنت میں لے جانے والا ہم نے کون سا عمل کیا آج، اور کون سے اعمال ہیں جس کو ہم نے کیا ہے اور وہ اعمال ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں، اللہ ناراض ہو سکتا ہے، کسی سے ہم نے کوئی غلط بیانی کی ہے، کسی سے کو ہم نے دھوکہ دیا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے،
کسی کا حق ہم نے نہیں دیا، یا خود نمازوں کے اندر ہم نے کوتاہی کی ہے، فرائض میں ہم نے کوتاہی کی ہے، تو ایک 2-3 منٹ اگر ہم وقفہ لے لیں سونے سے پہلے، تو یقین مانیے ہماری زندگی کے اندر بہت ساری اصلاحات آ جائیں گی، ہماری زندگی کے اندر بہت سارے جو ہے چینجز آئیں گی، کیونکہ ہم جو ریویو جو کر رہے ہیں یا انالیسس جو کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی اصلاح کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کے سامنے پرائڈ اختیار کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنی جو شیخی بگاڑنے کے لیے نہیں، بھائی میں ایسا کیا میں ویسا کیا، نہیں، اپنے آپ کی اصلاح کے لیے ہم جو یہ 2-3 منٹ جو لگاتے ہیں، در حقیقت یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اگلی زندگی کے لیے، اگلے دن کے لیے ہم جو ہے ان چیزوں کو کرنے والے بن سکتے ہیں جو رب کی طرف ہمیں قریب کرنے والی ہیں، ان چیزوں سے رکنے والے بن سکتے ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں پہنچانے والی۔ تو ہمیں ایک روٹین بنانا ہے میرے دوست، اور جب رمضان ختم ہوا تو رمضان ختم تو ہو گیا، لیکن رمضان کے اعمال ختم نہیں ہوئے، روزوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ فرض روزے تھے، لیکن اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سنت والے روزے تو موجود ہیں۔ یہ شوال کا مہینہ، تو شوال کے مہینے کے سلسلے میں روزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے، جو تاکید فرمائی ہے، وہ شوال کے 6 روزے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال فکأنما صام الدہر، فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر ثم اتبعہ، اس کے بعد اس نے اس کے پیچھے، رمضان کے روزوں کے پیچھے، رمضان کے روزوں کے بعد 6 من شوال، شوال کے 6 روزے جس نے رکھ لیے، اب اس کا اجر کیا ہے؟ فکأنما صام الدہر، گویا اس نے زندگی بھر، زمانہ بھر روزہ رکھا، یعنی ہر سال اگر کوئی انسان رمضان کے روزے رکھ لیا، چاہے اس کو 29 ملے 30 ملے، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑنا، چاہے 29 کا بھی وہ مہینہ آئے، وہ پورا مہینہ قرار دیا جائے گا، یہ نہیں کہ ایک روزے کے بعد میں قضا کریں آپ نے، چاند سے چاند آپ کو مہینہ مل گیا تو پورا مہینہ آپ کو مل گیا، اب اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنا۔ تو جو انسان ہر سال یہ روٹین بنائے گا، گویا اللہ تعالیٰ کے پاس زندگی بھر روزے دار ہے۔ اب علماء نے تشریح فرمائی کہ اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نیکی کا اجر 10 کے برابر ہے، تو رمضان عمومی طور پر 30 دن کا ہوتا ہے، تو 300 نیکیاں ہو گئیں، پھر اس کے بعد 300 دن کا حساب ہو گیا، پھر اس کے بعد 6 دن، 6 into 10 60، 300 + 60 360 ہو گیا سال۔ تو یہ حساب بعض علماء نے تفصیل کے طور پر بیان کیا ہے، لیکن حدیث میں کوئی تفصیل نہیں آئی ہے۔ اگر 29 کا اگر آ گیا تو پھر وہاں پر 10 دن تو کم ہو گئے نا، ہاں 365 ڈیز کے اندر جو 5 دن اور کم ہو گئے، تو یہ حساب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حساب ہمیں بتلایا وہ کیا، رمضان پورا رکھو اور پھر 6 دن شوال کے رکھو۔ اب یہاں پر 1-2 مسائل ہیں، ذرا میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 6 دن جو آپ کو رکھنا ہے شوال ہی میں رکھنا ہے، شوال ہی میں رکھنا ہے، سوائے یہ کہ بعض علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کوئی بندے کو موقع نہیں ملا، وہ آخری دنوں میں شروع کیا شوال کے، جیسے 27 شوال سے شروع کیا اس نے، اب اس کو شوال میں 2 دن یا 3 دن ہی ملے، اب باقی دن اس کے شوال کے باہر ہو گئے، تو ایسے بندے کو علماء نے ایکسیپشن دی ہے، کہا کہ نہیں، اس بندے کی ابتدا جو شوال میں ہو گئی تھی، تو اب وہ شروع کر چکا تھا اپنے روزے، چاہے اس کا اینڈ جو ہے شوال کے بعد ہو، لیکن اس کو شوال کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ خاص صورتحال، ورنہ ہر آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شوال ہی میں رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزے مکمل نہیں کیا ہے، کسی بھی عذر سے، مرض کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ رمضان کے روزے پورے نہیں کر سکا، اب وہ بندہ شوال میں کیا کرے؟ تو اس بات پر تو سب کا اتفاق ہے کہ فضیلت تو یہی ہے کہ پہلے وہ رمضان کے پورے کرے، قضا کر لے، پھر شوال کے رکھے، پھر شوال کے رکھے، شوال کے اندر رکھے۔ لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ روزے زیادہ ہیں، جیسے کوئی بعض خواتین ہوتی ہیں 10 دن 12 دن 15 دن بھی نکل گئے ان کے بغیر روزوں کے، ان کے عذر کی وجہ سے،
اب یہ 10-15 دن مکمل کریں، پھر 6 روزے رکھیں، گھر کے کام کاج بھی دیکھیں، اولاد کے حقوق بھی ادا کریں، شوہر کے حقوق بھی ادا کریں، گھر کی ذمہ داری بھی ادا کریں، ان کی اپنی طبیعت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر ان کے ڈیز بھی آ جاتے ہیں۔ اب ایسے لوگ جو ہے کس طرح شوال کے اندر رمضان کے روزوں کی قضا کے ساتھ شوال بھی رکھ لیں، شوال کے 6 بھی، یہ مشقت والی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کا حکم دینے کے بعد اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے آسانی چاہتے ہیں، تمہیں اللہ مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتے، دین مشقت والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، دین بے شک آسان ہے، کسی پر اللہ مشقت نہیں ڈالتے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر جان کو اللہ اتنی ذمہ داری دیتی ہیں، اتنی تکلیف اس پر ڈالتے ہیں، اتنی ہی مشقت اس پر ڈالتے ہیں جتنا وہ برداشت کر سکے، جتنا اس کے اندر وسعت ہے۔ اب یہ ایسے اعمال جو مشقت والے بن جاتے ہیں، تو یہاں پر علماء نے 2 باتیں ارشاد کی۔ یہ ایک بات تو یہ ہے کہ کوشش کی جائے ممکن حد تک کہ رمضان کے بھی ادا ہو جائیں اور شوال کے بھی ادا ہو جائیں، اور جو یہ نہ کر سکے، چاہے مرد یا عورت ہو، ان کے اپنے مشقتوں کی وجہ سے، تو رمضان کے روزوں کی قضا کے لیے وسعت رکھی گئی ہے۔ کب تک؟ اگلے شعبان تک، اگلا رمضان شروع ہونے تک، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں رمضان کے قضا روزے میں مؤخر کرتی جاتی، یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھنے والے بن جاتے، تو میں بھی اپنے روزوں کی قضا اس وقت کر لیتی۔ یہ حدیث واضح صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ رمضان کے روزوں کو اگلے رمضان سے پہلے تک مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ اب رہا مسئلہ شوال کا، تو شوال کے یہ 6 روزے کیونکہ شوال سے باؤنڈیڈ ہیں، شوال ہی سے ریلیٹڈ ہیں، تو اس لیے شوال کے روزے جو بندے جو رمضان کے روزے مکمل طور پر قضا نہیں کر سکتے شوال کے اندر، تو بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ کم از کم شوال کے روزے رکھ لیں، اور باقی جو روزے باقی رہ گئے ہیں رمضان کے، وہ اپنے اعتبار سے مکمل کر لیں اگلا رمضان شروع ہونے تک۔ تو یہ مسئلہ جو ہے تھوڑا سا وہ وضاحت طلب تھا۔ دوسری بات ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شوال کا روزہ جو ہے پہلا عید کے بعد کا جو پہلا دن ہے وہاں سے ہمیں شروع کرنا، تو اسی وجہ سے ہمارے ملکوں میں میں نے خود بھی دیکھا ہے بعض لوگوں کو کہ پہلا جو روزہ جو پہلا دن جو ہوتا ہے عید کے بعد کا، دوسرا دن عید کے بعد والا دن، وہ دن روزے دار رہتے ہیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلسل رکھنا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ مسلسل رکھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے، کیونکہ ابھی بھی رمضان سے آپ فارغ ہوئے ہیں، تو وہ عادت باقی رہتی ہے آپ کی، تو روزے مشقت والے نہیں بنتے، اس عادت کے تحت آپ رکھ لیتے ہیں، آسانی سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن کوئی بندہ اپنے طور سے الگ الگ طور پر رکھنا چاہے، کوشش یہی ہو کہ شوال سے پہلے 6 روزے ہو جائیں، لیکن 1 روزہ 2 روزہ 1-2 روزے وہ الگ الگ اعتبار سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ کوئی بندہ پیر و جمعرات کے روزے رکھنے والا، اب وہ شوال کی نیت کرتا ہے، وہ شوال کی نیت کر لیتا ہے، پیر و جمعرات کا وہ معمول ہے اس کا۔ اب یہاں پر بھی پیر و جمعرات کے رکھ رہا ہے شوال میں، لیکن ساتھ میں نیت یہ بھی کر لیتا ہے کہ میں شوال کے رکھ رہا ہوں۔ اب اس کے شوال کے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ بن جائیں گے، کیونکہ نفل کے ساتھ نفل کی نیت کی جا سکتی، اس پہ یاد رکھیں۔ ایک ہی کیٹیگری کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ایک ہی لیول کے جو عبادتیں ہوتی ہیں، اس میں نیتیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کیٹیگری اس کے اندر ڈفرینس آ جائے تو پھر جو اوپر والی جو کیٹیگری جو ہوتی ہے اس کا حساب ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، اب وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے شوال میں، اور ساتھ میں شوال کے بھی روزوں کی نیت کر رہا ہے، ہاں، اب یہ 2 in 1 چلے گا؟ نہیں چلے گا، اس لیے کہ رمضان کے روزے رمضان ہی کے، کیونکہ وہ فرض ہیں، تو فرض کے ساتھ سنتوں کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، سنتیں اور نفل کے اندر جو ہے آپ اس کو یکجا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ مسجد کے اندر پہنچے، سنت نماز آپ کو ادا کرنی ہے، مثال کے طور پر ظہر سے پہلے کی آپ جو سنت ادا کر رہے ہیں،
اب آپ سنت جب ادا کر رہے ہیں تو اس کے اندر تحیت المسجد کی بھی آپ نے نیت کر لی. تو یہ دو نیتیں ممکن ہے، پاسبل ہے، اجر بھی ان نیتوں کے اعتبار سے آپ کو ملے گا. آپ اندر داخل ہوئے مسجد کے اندر، آپ کو یاد آیا کہ میں فجر نہیں پڑھ رہا، فجر قضا ہے میری. اب فجر پڑھ رہے ہیں، ظہر سے پہلے آپ 2 رکعت فجر پڑھ رہے ہیں. تو اب یہ 2 فجر کی جو ہے، تو کیا آپ اس میں ظہر سے پہلے کی سنتوں کو ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تحیت المسجد کو جو ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تحیت المسجد کا حکم آپ سے ساقط ہو گیا، کیونکہ تحیت المسجد کا حکم کیا ہے کہ آپ بغیر نماز کے مسجد میں نہ بیٹھیں. یہی تحیت المسجد ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، جو بھی ہو. لیکن تحیت المسجد کے اعتبار سے آپ ادا کریں گے تو پھر اس کا اجر آپ کو ملے گا. لیکن یہاں پر کیا ہے، آپ ادا کر رہے ہیں فرض، اب اس میں آپ سنت نفل کو ایڈ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے. تو بہرحال تو یہ جن کے بھی جو ہے ابھی آج جیسے میں نے بتایا کہ 16 شوال گزر چکے ہیں، تو جنہوں نے ابھی تک روزہ نہیں رکھا ہے ذرا اسٹارٹ لیں، کوشش کریں کہ 6 روزے شوال کے اندر مکمل ہو جائیں. اور جو لوگ کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مزید اللہ تعالیٰ انہیں روزوں کی توفیق عطا کرے. اور یہ اچھا موقع ہے کہ جو لوگ جو پیر اور جمعرات کے روزے اس سے پہلے نہیں رکھ سکے تھے، اب رمضان کے بعد جو ہے ایک روٹین اگر وہ بنا لیں، کم سے کم جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیں. کوئی ضروری نہیں کہ پیر اور جمعرات کی آپ رکھتے جائیں، کوئی ضروری نہیں، صرف جمعرات رکھ لیں. تو اس طرح مہینے کی 3 روزے بھی آپ کو مل جائیں گے. ایک بندہ جب مہینے کی 3 روزوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول کا اجر کیا ہے، آپ نے جو بیان فرمایا کہ 3 روزے 1 مہینے کے برابر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی ابو ہریرہ کو آپ نے وصیت فرمائی، اور یہی صحابی ابو ذر غفاری کو بھی آپ نے وصیت فرمائی، جس میں آپ نے کیا ہے، صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے. یہ 3 روزے 30 کے برابر. جو ہر مہینے 3 روزے رکھتا چلا جائے گا، وہ گویا مہینہ بھر روزے دار رہا. جو ہر مہینہ جو روزے دار رہا وہ زندگی بھر روزے دار رہا. تو یہ اجر بھی آپ کو مل سکتا ہے. 3 روزوں کے بدلے جو کوئی ضروری نہیں کہ 13، 14، 15 ہی آپ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم دی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایام 20 کے روزے رکھو. حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اس میں آپ نے 3 روزے رکھے. اب یہ 3 روزے کوئی بندہ ہر جمعرات کو رکھ رہا ہے یا ہر پیر کو رکھ رہا ہے، تو یہ 3 روزے اس کے مل گئے، وہ اجر اس کو مل جائے. اور سنت جو ہے، سنت کے اعتبار سے جمعرات یا پیر کا روزہ رکھنا ہے، یہ ایڈیشنل سنت مل گئی. تو 2 نیتیں اگر کرے گا تو دوہرا اجر مل جائے گا اس کو. اب اس میں اگر شوال اگر ہے تو پھر تیسرا اجر بھی مل گیا اس کو. تو یہ نیتوں پر اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس چیز کو ہم ذہن میں رکھیں. تو یہ جو مسئلہ جو تھا وہ اس سلسلے میں تھا، روزوں کے سلسلے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو برقرار رکھا ہے ہمارے لیے. تو لہٰذا ہر مہینے کے 3 روزے کم سے کم ہم کوشش کریں کہ اپنی سہولت سے ہم رکھ لیں. ہاں سوائے جمعے کے، جیسے کہ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، صرف جمعہ نہ رکھیں. اگر جمعہ آپ رکھ رہے ہیں تو پھر 1 روزہ آگے پیچھے آپ ملائیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے صرف جمعے کے روزے سے. بعض لوگ جو ہے ہفتے کے روزے کو منع کیے ہیں، لیکن جو ہے علماء نے اس پر رد کیا ہے اور کہا کہ نہیں، کوئی بندہ اگر صرف ہفتے کو رکھنا چاہے تو اس کی اجازت ہے. لیکن کوئی پیر کوئی جمعہ اور ہفتہ دونوں ملا کے رکھ دے تو وہ زیادہ افضل اور بہتر ہے. اسی طرح دیکھیے ہم نے رمضان میں تراویح پڑھی، تراویح کی شکل میں ہو، تہجد کی شکل میں، قیام لیل تو ہم کرتے رہیں. ابھی قیام لیل ہم نے جو پورا مہینہ کیا ہے، اور رمضان کے بعد ہمارے فرائض بھی جو ہے مشکل ہو جاتے ہیں. قیام لیل تو بہت بڑی بات ہے. تو کم سے کم جو ہے ہم کوشش کریں کہ فجر تو الحمدللہ ہم نے کہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے. جب ہم نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اذان سے 15 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں. 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، وضو کر لیں. رات کی وتر آپ باقی رکھیں، کیونکہ آپ وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں تو پھر جو ہے ایک سستی آ جائے. وتر تو ہو گئی نا بھی ہماری، تو شیطان سلا دیتا ہے. وتر باقی رکھنے کی صورت میں کیا ہے، دماغ میں چلتا ہے کہ میری وتر باقی ہے. تو وتر پڑھنے کے لیے انسان کم سے کم جو ہے تیار ہو جاتا ہے. اب اس وقت بندہ اٹھے 2 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، وتر پڑھ لے. تو یہ سلسلہ باقی ہے. کم سے کم اللہ تعالیٰ قیام میں لیل کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو داخل کر دیں گے. جو اللہ تعالیٰ جو فرماتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، جنتی بندوں کا
اللہ تعالیٰ نے جب ذکر فرمایا سورۃ سجدہ کے اندر تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پہلو جو ہے بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور رب کے حضور وہ گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے امید بھی رکھتے ہیں، اللہ سے خوف بھی رکھتے ہیں، ڈر بھی رکھتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ 2 رکعات میں سجدوں میں آپ دعائیں کریں، اور دعائیں جو ہماری جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہیں، قبول ہونے کی یہاں پر زیادہ چانسز ہیں، موقع زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہمارے تہجد کے سجدے کی دعائیں، تو لہٰذا اس کو ہم کنٹینیو کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ۔ شروع میں ہو سکتا ہے کچھ مشقت ہو جائے، یا جو بندہ نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، وہ اٹھتا ہی جو ہے اقامت سے پہلے ہاں، ہم جیسے لوگ، اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے۔ اب ایسے لوگ کم سے کم تو جو ہے سونے سے پہلے وضو کریں، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے وتر پڑھ کے سوئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کو وصیت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث جو میں نے آپ کو بتایا تھا مسلم کی، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں فرمائی، ان میں سے اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، تو اس میں سے ایک بات کیا ہے؟ صیام 3 ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے۔ اور دوسری وصیت کیا فرمائی؟ ان اوتر قبل ان انام، میں سونے سے پہلے وتر ادا کر لوں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بعض محدثین کہتے ہیں کہ ان کی نیند جو ہے بڑی سخت ہوتی تھی، اور جو رسول اللہ کے احادیث میں مشغول ہونے کی وجہ سے دیر سے جو ان کو نیند لگتی تھی اور پھر اٹھنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی وصیت فرمائی کہ وتر نہ چھوڑو، سونے سے پہلے وتر پڑھ لو، اور جن کے ساتھ یہ مسائل اٹھنے کے مسائل نہیں اٹھ سکتے تو وہ کیا کریں؟ سونے سے پہلے وتر ادا کر لیں۔ اب 2 رکعت آپ عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں اور وتر ادا کر لیتے ہیں، انشاءاللہ قیام اللیل میں اللہ تعالیٰ یہ اجر اللہ لکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ لیکن افضلیت تو انہی کی ہے جو آخری پہر میں اٹھتے ہیں اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، واقعتاً افضلیت انہی کی ہے۔ لیکن جیسے کہ کہا جاتا ہے نا، خون لگا کے شہیدوں میں اپنا نام کرنا، کیا کہتے ہیں؟ انگلی کا خون لگا کے میری بھی شہادت ہوئی ہے، مطلب میرا خون بھی اللہ کے راہ میں بہا ہے۔ یہ جو لسٹ میں نام لکھوانے والے ہوتے ہیں نا، تو ہم جیسے لوگ جو ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس طرح کا اگر ہم روٹین ایک بنا لیں تو لہٰذا قیام کو جو ہے اس طرح کے کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ موقع ہم نے لے رکھا ہے۔ اسی طرح رمضان میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہے، زکوٰۃ ہم نے ادا کی ہے، اور زکوٰۃ کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ صرف رمضان سے اس کا تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق آپ کے مال پر سال پورا ہونے سے ہے، چاہے رمضان ہو غیر رمضان۔ تو رمضان سے ہم نے جو زکوٰۃ کو ریلیٹ کیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب بھی آپ پر سال مکمل ہو گئے آپ کے مال پر، ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کو رمضان تک انتظار نہیں کرنا۔ ہاں، اگر رمضان ہی کے اجر کے اعتبار سے، کیونکہ افضل الصدقۃ فی رمضان، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ رمضان کا ہے، تو اس اعتبار سے ہم رمضان کی فضیلت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آگے جو ہے ہمیں جو زکوٰۃ واجب ہونے والی ہے اس کو ہم ابھی نکال دیں، اس رمضان میں نکال دیں۔ پہلے ہم نکال سکتے ہیں، لیکن رمضان کے انتظار میں ہماری زکوٰۃ واجب ہو کر کئی مہینے نکل جائیں اور انتظار کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، وہ چیز جائز نہیں ہے۔ وہ چیز جو ہے زکوٰۃ کو مؤخر کرنے کا جو گناہ ہے اس میں انسان کو داخل کرتی ہے، تو لہٰذا صدقہ و خیرات کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا ہو سکے ہم جو صدقہ و خیرات کرتے رہیں ہر مرحلے میں، بلکہ ہر دن کرتے رہیں، ہر دن کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر دن 2 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، ہر دن 2 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ بد دعا کرتا ہے۔ دعا جو کرتا ہے وہ فرشتہ کیا کرتا ہے؟ یا اللہ جو تیری راہ میں دے اس کے مال کو تو بڑھا دے، دعا کر۔ بد دعا کیا کرتا ہے؟ یا اللہ اللہم آتی ممسکن تلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں دینے سے جو بندہ روک لیتا ہے اپنے مال کو، تو اس کے مال کو تو برباد کر۔ یہ ہمارے مال کی آبادی اور بربادی دونوں کی جو دعائیں بد دعائیں چلتی ہیں ہر دن، تو لہذا انسان ہر دن کچھ نہ کچھ اللہ کے راہ میں دینے کی کوشش کرے، چاہے وہ 1 ریال ہی صحیح، 1 روپیہ ہی صحیح، جو آپ کے لیے ممکن ہو۔ سلف صالحین سے بات آتی ہے کہ ان کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کچھ نہ کچھ، جبکہ ان کے پاس مال نہیں ہوتا تھا، کچھ نہ کچھ جو ممکن، 1 کھجور اگر ہوتا تو آدھا کھجور نکال کے دے دیتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمیت کو نہیں دیکھتے، کوانٹٹی کو اللہ کبھی نہیں دیکھتے۔ اب اللہ دیکھتے ہیں کس کو؟ کیفیت کو، کس دل سے بندے نے دیا، کس اخلاص سے دیا، کس ڈر سے دیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے نے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کو
ایک کھجور کو بھی اللہ تعالیٰ ایسے پروان چڑھاتے ہیں گویا ایک احد کا پہاڑ بن جاتا ہے، اتنا جو اللہ تعالیٰ اس کا عطا کرتا ہے۔ تو لہٰذا اس کے ہم عادت ڈالیں، اور اسی طرح جو ہے تلاوت قرآن کے سلسلے میں ہم بہت پیچھے ہو جاتے ہیں، رمضان ختم ہوا تو قرآن بھی بند ہو جاتا ہے، پھر کھلتا ہے پھر اگلے رمضان میں۔ نہیں میرے دوست، یہ قرآن کا تعلق ایک مسلمان سے ہمیشہ سے ہونا چاہیے، ہر دن ہونا چاہیے۔ اور ایک آیت جو شروع میں میں نے ہمارے حافظ صاحب کو جو بتایا تھا کہ اس آیت کو پڑھیں، سورۃ مزمل کی آخری آیت تھی۔ اس آیت میں ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک یعلم، ذرا اس کا ترجمہ غور کر لیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، بے شک تمہارا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کہ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی 2/3 رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے ہیں، ثلثی اللیل ونصفہ، اور بعض جو ہے آدھی رات کھڑے رہتے ہیں، وثلثہ، اور بعض 1/3 رات کھڑے رہتے ہیں اللہ کے حضور میں تہجد میں، وطائفۃ من الذین معک، واللہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار، دن و رات کا اندازہ اللہ ہی کو ہے کہ کون کتنی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں علم ان لن تحصوہ منکم، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ تم میں سے کون جو ہے کتنا کچھ احاطہ کرتا ہے، کتنا کچھ حاصل کرتا ہے، کتنا کچھ اجر و ثواب پاتا ہے، وہ جو اللہ بہتر جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو ممکن ہو سکے قرآن خود پڑھو۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے بتا رہے ہیں، یعنی اللہ نے اگر چاہتے تو اللہ متعین کر دیتے، لازمی طور پر تمہیں ایک پارہ پڑھنا ہے ہر دن، اگر اللہ تعالیٰ متعین کر فرض کر دیتے تو کیا ہوتا، سوچیں ذرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آسانی دی، ما تیسر القرآن، جو بھی قرآن سے میسر ہے پڑھو، کیونکہ تمہارا پڑھنا کیا ہے، یہ رب کا کلام ہے، رب سے قریب ہونے کا طریقہ، اللہ والے بننے کے، اہل القرآن اہل اللہ و خاصت، جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ کے خاندان والے ہیں۔ یہ کہاں سے ہمیں حاصل ہو؟ قرآن سے، جو ممکن ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے جو چیز جو ارشاد فرماتے اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ علم ان سیکون منکم مرضی، اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ مریض ہیں، علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور تم میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رزق کی تلاش میں سفر اختیار کرتے ہیں، زمین میں گھومتے پھرتے ہیں، تجارت کے لیے، کام کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے مشغول ہیں، یہ دوسری کیٹیگری ہوگی۔ پھر فرمایا وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ قتال کیا ہے؟ باقاعدہ جنگ ہے، جنگ میں مشغول ہے۔ 3 کیٹیگریز کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، یہ 3 کیٹیگری کو ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، جو ممکن ہو سکے، جو آسان ہے تمہارے لیے وہ پڑھو قرآن سے، تجارت کر رہے ہو پڑھو، بیمار ہو پڑھو، یہاں تک کہ جنگ بھی کر رہے ہو، دشمن کی تلواریں چمک رہی ہیں تمہارے سر کے اوپر، کسی بھی لمحے گردن اڑ سکتی ہے، اس وقت بھی قرآن پڑھو۔ اللہ، اب ایسے وقت میں بھی اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا تو ہم جیسے لوگ پورے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، ہر طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن پورا دن 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، قرآن ہمارے ہاتھ میں نہیں آتا، کیسی بدنصیبی۔ تو میرے دوستو ذرا اس بات پر ہم غور کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، کم سے کم قرآن 1 صفحہ تو کم از کم پڑھ لیں، 5 منٹ لگیں گے، جو آہستہ پڑھنے میں 5 منٹ لگیں گے، 1 صفحہ، ایک روٹین بنا لیں، قرآن دن ہمارا قرآن سے شروع ہو، قرآن سے ہمارا تعلق ہر دن رہے۔ اگر یہ آپ روٹین بنائیں گے نا، پھر اللہ مزید بھی توفیق دیں گے، 1 صفحے کی جگہ 2 صفحے ہو جائیں گے، 1 صفحے کے ساتھ ساتھ ایک آیت پر غور کرنا بھی شروع کر دیں گے، تو قرآن کا تعلق بڑھتا جائے گا۔ تو لہٰذا میرے دوستو ہماری زندگیوں سے ہم قرآن کو جوڑیں، یا قرآن کو ہماری زندگیوں سے جوڑیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں،
اور اسی طرح میرے دوستو عمرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، صرف رمضان کے حد تک عمرہ نہیں ہے، ہمیشہ آپ عمرہ کرتے رہیں جب بھی آپ کو موقع ملے۔ العمرہ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ اور دوسرے عمرے کے درمیان میں جو کچھ گناہ ہوتے ہیں وہ کفارہ بن جاتا ہے دوسرا عمرہ، تو اس کا بھی تعلق ہے۔ خاص بات حج آ رہا ہے، تو حج کے سلسلے میں جن پر بھی حج فرض ہے جو کر سکتے ہیں تو جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس سال حج کرنے کے، اگلے سال پتہ نہیں کون رہے کون نہیں رہے، کس کو توفیق ملے کس کو نہیں ملے، تو لہٰذا ابھی جو بعض پیکیجز جو ابھی پورٹل بھی شو ہو رہے ہیں کہ کچھ جو پیکیجز بچ گئے ہیں، جو ڈسکاؤنٹڈ پیکیجز ہیں وہ بھی جو ہے مل جاتے ہیں، اگر واقعتاً آپ جو ہے ہر دن یا وقتاً فوقتاً آپ جو تلاش کرتے رہیں، اگر اللہ نے آپ کے نصیب میں حج لکھا ہے تو اسباب اللہ بنا دیں گے، لیکن کوشش ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے اس سلسلے میں۔ اور اسی طرح میرے دوستو گناہوں سے بچنا صرف رمضان میں نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے، استغفار ہمیشہ کے لیے، ہر دن استغفار ہم کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کیے جا چکے۔ استغفار کو لازم پکڑ لیں، چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس شعور کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، شعوری طور پہ استغفار ہم کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید نیکیوں کے اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو جنتی بندوں میں شامل فرمائے۔ صرف ہمیں ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے والدین کو، ہمارے دوست احباب کو، اور ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور جن سے ہم محبت رکھتے ہیں، ان سبوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں جمع فرمائے، اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات پہ اللہ ہم سب کو جمع فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے قرضوں کو اللہ تعالیٰ ادا کرنے کی اللہ سہولت دے دے، جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا بھی نصیب فرمائے، جو ہے جس مشکل میں جو پھنسا ہوا اللہ تعالیٰ اس کو مشکل سے نکال دے، اور ہم تمام پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی چادر کو اللہ تعالیٰ وسیع کر دے، اور ان سبوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص مدوں میں شامل فرمائے، اور جتنے لوگ جمع ہیں، سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔